بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افغانستان اور انڈونیشیا کے درمیان تعلقات کے فروغ کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخن سے انڈونیشیا کے ہلال احمر کے سربراہ و سابق نائب صدر انڈونیشیا محمد یوسف کالا اور ان کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ باختر نیوز کی رپورٹ کے مطابق اس ملاقات میں فریقین نے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان سیاسی، اقتصادی، تجارتی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر اخن نے کہا کہ افغانستان اور انڈونیشیا کے درمیان تعلقات تاریخ میں اچھے رہے ہیں اور اب ان تعلقات کے فروغ کے لیے ایک اچھا موقع میسر آیا ہے۔ ملا برادر اخن نے مزید کہا کہ افغانستان میں مجموعی امن و استحکام سے توانائی، کان کنی، ڈیم، انفراسٹرکچر، صنعت اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ انڈونیشین سرمایہ کار ان شعبوں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ امارت اسلامیہ نے سرمایہ کاروں کو ضروری سہولیات فراہم کی ہیں اور ہر قسم کے تعاون کو یقینی بنایا ہے۔ انڈونیشیا کے سابق نائب صدر محمد یوسف کالا نے بھی افغانستان میں ہونے والی پیش رفت کی تعریف کی اور مزید کہا کہ وہ انڈونیشیا کی حکومت، عوام اور دنیا کو اصل صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ انڈونیشیا افغانستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں اپنے تعلقات کو وسعت دینا چاہتا ہے اور انڈونیشیا کے سرمایہ کار افغانستان کی کانوں میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ محمد یوسف کالا نے مزید کہا کہ مستقبل قریب میں انڈونیشیا کا اقتصادی وفد افغانستان کی کانوں میں سرمایہ کاری کے لیے کابل آئے گا اور افغان فریق کے ساتھ مختلف شعبوں میں مشترکہ اقتصادی تعاون کے حوالے سے بات چیت کرے گا۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر داخلہ جناب خلیفہ سراج الدین حقانی اور انٹیلیجنس چیف ملا عبدالحق وثیق نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے سربراہ مملکت جناب شیخ محمد بن زید بن سلطان ال نہیان سے ملاقات کی ہے۔ افغان وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی نے ایک وفد کی قیادت میں متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا، جس میں امارت اسلامیہ کے چیف انٹیلیجنس آفیسر ملا عبدالحق وثیق بھی شامل ہیں۔ امارت اسلامیہ کے وفد نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے سربراہ مملکت شیخ محمد بن زید بن سلطان ال نہیان سے ملاقات کی ہے۔ قازقستان نے امارت اسلامیہ کو کالعدم تنظیموں کی فہرست سے نکال دیا، امارت اسلامیہ کا خیر مقدم۔ تفصیلات کے مطابق قازقستان کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک نے امارت اسلامیہ کو کالعدم تنظیموں کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ ان کے مطابق انہوں نے یہ فیصلہ افغانستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے، اقتصادی تعلقات استوار کرنے اور امارت اسلامیہ کو ایک طویل المدتی حکومت کے طور پر سمجھنے کی اہمیت کے پیش نظر کیا ہے۔ قازقستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے خبر شائع کی ہے کہ صدر نے سیکورٹی معاہدے کے رکن ممالک کے پارلیمانی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی ہے اور ملاقات میں اپنے ملک کے اس فیصلے کی وجوہات سے انہیں آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قازقستان نے افغانستان کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے امارت اسلامیہ کو طویل المدتی حکومت کے طور پر کالعدم جماعتوں کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس وقت اسٹریٹجک منصوبوں کے پیش نظر علاقائی تعلقات میں افغانستان کا فعال کردار اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری جانب امارت اسلامیہ کی وزارت خارجہ نے قازقستان کے صدر کی طرف سے کالعدم تنظیموں کی فہرست سے امارت اسلامیہ کا نام نکالنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور اس اقدام کو قازقستان کی طرف سے امارت اسلامیہ کی حقیقت کو سمجھنے میں ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق قازقستان کے اس اقدام سے دو طرفہ تعلقات کی ترقی میں حائل رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ قازقستان خطے میں افغانستان کا ایک اہم تجارتی اور ٹرانزٹ پارٹنر ہے اور اس فیصلے سے دو طرفہ تعلقات میں وسعت اور اقتصادی تعاون میں اضافے کی راہ ہموار ہوگی اور یہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ وسطی ایشیا کے تمام ممالک افغانستان کے ساتھ اچھے اور دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں، جن میں ایک قازقستان بھی ہے جس نے طویل عرصے سے امارت اسلامیہ کے ساتھ وسیع کاروباری تعلقات قائم کر رکھے ہیں۔ قازقستان وسطی ایشیا کا پہلا ملک ہے جس نے امارت اسلامیہ کو کالعدم تنظیموں کی فہرست سے نکالنے میں پہل کر کے دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کی پالیسی اختیار کی ہے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ روس کی جانب سے امارت اسلامیہ کو اس فہرست سے نکالنے کے اعلان کے بعد قازقستان نے اس سلسلے میں پہلا قدم اٹھایا اور افغانستان کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے امارت اسلامیہ کو تسلیم کرنے کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی، جس کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے اس معاملے پر وسطی ایشیا میں روس کی شراکت داروں سے بات کی ہے اور وہ اس معاملے پر مشترکہ فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے 28 مئی کو ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمیں حقائق پر غور کرنا چاہیے اور تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ موجودہ افغان حکومت کے ساتھ تعلقات کیسے قائم کیے جائیں، یہ ایک اہمیت کا حامل ہے کیونکہ افغانستان کے موجودہ حکمران اپنے ملک کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ اپنے ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ امارت اسلامیہ نے بھی صدر پوٹن کے اس بیان کا خیر مقدم کیا تھا۔ واضح رہے کہ 2005 میں قازقستان کی سپریم کورٹ نے امارت اسلامیہ کو دہشت گرد تنظیموں میں شامل کرتے ہوئے ملک میں اس کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی تھی، جبکہ اس وقت افغانستان اور قازقستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل افغانستان، قازقستان اور ترکمانستان نے علاقائی تجارت کو فروغ دینے اور روسی تیل کو جنوبی ایشیا ممالک تک پہنچانے کے لیے صوبہ ہرات میں لاجسٹک سینٹر تعمیر کرنے پر اتفاق کیا۔ لاجسٹک سینٹر کو سڑک اور ریل کے ذریعے پاکستان اور ایران سے منسلک کیا جائے گا، جس سے علاقائی تجارت کو سمندر تک رسائی حاصل ہو جائے گی، جس میں بیک وقت 10 لاکھ ٹن روسی تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی۔ اسی طرح قازقستان اور ازبکستان نے ٹرانس افغان ریلوے کی ترقی کے لیے مشترکہ سرمایہ کاری اور ریل گاڑی کے سامان کی منتقلی کے لیے ایک اسٹیشن بنانے پر اتفاق کیا، جو چین کے ساتھ سرحد پر تعمیر کیا جائے گا۔ حال ہی میں افغانستان اور قازقستان کے اعلیٰ حکام اور دونوں ممالک کے تاجروں نے کابل میں افغان قازق بزنس فورم منعقد کیا تھا، جس میں دونوں ممالک کے صنعت کاروں اور تاجروں نے مصنوعات کی نمائش کی اور مختلف شعبوں میں معاہدے کیے ہیں۔ گزشتہ سال آستانہ میں افغانستان اور قازقستان مشترکہ تجارتی فورم منعقد ہوا تھا، جس کے دوران دونوں ممالک کے حکام کے درمیان لاکھوں ڈالر کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے تھے۔